الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. یہ سورہ المائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ پوری بات قرآن مجید میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک سورہ المائدہ میں ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو سلبی بیٹے، سلبی بیٹے کا مطلب ہے کہ ان کے براہ راست بیٹے، دو بیٹوں کا قصہ ہے، واقعہ ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا. قرآن نے جس طرح اس واقعے کو بیان فرمایا ہے وہ میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حقیقت کے مطابق ہے بیان کی. جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اس سے کہا جس کی قبول ہوئی میں تو یقیناً تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کہا اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف پھیلاتا ہے تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاتا تاکہ تجھے قتل کر دوں. قتل کرنے کے لیے میں اقدام نہیں کروں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دفاع نہیں کروں گا، لیکن اقدام نہیں کروں گا. اور کیوں نہیں کرتا کہ میں نہیں کر سکتا؟ نہیں، میں کر سکتا ہوں، لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، کائنات کا پالنے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گناہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو گناہ میں پہل کرے گا اس کے دوسرے کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی اپنے سر لے لے اور خود اپنے گناہ کو بھی اپنے سر لے لے، وتکون من اصحاب النار، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں لے جائے، جہنمی بن جاؤ گے. اور میں تو جہنمی نہیں بننا چاہتا کہ اپنا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی اپنے سر لے لوں. لیکن اس پہ اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو خوشنما بنا دیا، کسی اور نے نہیں. یعنی گویا کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان کا اس کے میں دخل جو تھا بھی وہ اتنا نہیں تھا کہ قابل ذکر ہو. تھوڑا بہت دخل تو ہوگا، لیکن اصل جو دخل تھا اس گناہ میں وہ اس کے خود اپنے نفس کا تھا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کو خوشنما کر دیا، اس میں فائدہ ہے. فقتله، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئی. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے نقصان تو جب آدمی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے، تو بظاہر پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقتول ہوا وہ بڑا نقصان میں گھاٹے میں رہا، اس لیے کہ اس کی زندگی ختم ہوئی. لیکن حقیقت میں جو گناہ کرنے والا ہے، اصل حقیقت میں گناہ اور نقصان اور گھاٹے میں وہی رہا. فاصبح من الخاسرین. اب بات یہ رہی کہ اب اس کی باڈی کے ساتھ کیا جائے، اس کی ناش کے ساتھ، اس کی میت کے ساتھ کیا جائے، اس کو چھپایا جائے، کیسے اس کو چھپایا جائے. گناہ کرنے کے بعد اس کا دماغ اور اس کی عقل، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا عقل اس کی اینڑیوں سے دماغ کے ہاں آ گئی. پہلے اس کی عقل اینڑیوں میں نہیں جانتا تھا کہ اب میں یہ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہو. اب انجام سے غافل ہو کر کہ آدمی گناہ کرتا ہے. اگر وہ انجام کو دیکھتا ہے تو پھر گناہ کیسے کرے؟ گناہ کو
کرنے میں جو بنیادی چیز ہے وہ انجام سے غفلت ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے انجام سے بھی غافل رہا۔ اب اس کی باڈی کا ساتھ کیا جائے تو گویا کہ اسے اپنی پیٹھ پر لا دے، ادھر پھرتا ہے ادھر پھرتا ہے چھپانے کے لیے۔ اس میں کتنی مدت گزر گئی وہ اللہ جانے، ہمیں اس سے کیا ہے، لیکن بہرحال اس کو طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیسے دفن کیا جائے۔ اس بات میں ان لوگوں کی غلطی ہے کہ جو کہتے ہیں یہ بعد کی بات ہے، یہ آدم علیہ السلام کے سل بھی بیٹھے نہیں تھے، بعد کی بات ہے تو کوئی تو پہلے سے مرا ہوگا، تو اس کو دفن کرنا تھا، معروف تھا، تو پھر اسے دفن کرنا کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا کہ یہ بالکل ابتدا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو اپنے پنجوں سے کوریدتا اور اس کو دکھایا کہ یہ طریقہ ہے زمین کو کھود کر اس کو دفن کر، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ فاصبح من النادمین، قال یا ویلتہ، اس نے کہا افسوس، میرے اوپر افسوس ہے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اتنا کمزور ہوا کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ ہوا، کہ جسے یہ طریقہ تو آتا ہے کہ اس کو زمین کو کھود کر اس کو دفنانا چاہیے، مجھے یہ طریقہ نہیں آتا، میں نے اس کوے سے سیکھ لیا۔ فأواری سوءۃ اخی، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں۔ فاصبح من النادمین، اب پشیمان ہوا، اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی میں نے ایسا کام کیا جو جانور اور پرندوں سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ میں پتہ چلا کہ میں ان سے بھی بدتر ہوں۔ قرآن نے یہ بات بتا دی، اسی کے نتیجے کے اوپر پر فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پہلی امت تھی جو بڑی امت تھی، جن میں بہت زیادہ انبیاء گزرے تو ان کا نام لیا، بغیر کسی کے مطالبے کے ہم نے ان کے اوپر لکھ دیا، بہت ہزاروں سال پہلے لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ناحق موت ساری انسانیت کی قتل، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اس نے ان کو زندہ رہنے دیا یا زندہ رہنے کے لیے کوئی سہولت، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی تدبیر فراہم کی، تو وہ ایک اس نے ساری انسانیت کو زندہ۔ اس میں یہ بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے قرآن نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بلکہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے، کچھ 100 سال، کچھ سینکڑوں، کچھ 200-300 سال پہلے تک بھی لوگوں کے دماغ میں جو ابھی بنے پھرتے ہیں بڑے انسانیت کے خیر خواہ، ان کے ذہن میں تک بھی یہ بات نہیں تھی، اور قرآن نے ہزاروں سال پہلے کی بات کی۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کس بنیاد پر پیش کی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً تو کوئی حدیث اس میں نہیں ہے، بہرحال عام لوگ صحابہ کرام کی روایات ہیں کہ حسد کی وجہ سے کہ تیری نکاح میں جو لڑکی آئے گی وہ میرے نکاح میں آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اسی بات قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، جو بھی بات تھی بہرحال اختلاف تھا، اور اختلاف کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ قربانی پیش کرو، تو جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابیل تھا، اس لیے کہ اس نے ایک اچھا دمبا، ایک اچھی چیز پیش کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جو قابیل تھا وہ نالائق تھا، اس نے ایسی چیز پیش کی جو کھانے کی نہیں تھی۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے اس نے ایک تھوڑا سا وہ کاٹا، گندم کے کچھ خوشے کاٹے، اور ان میں سے جو بڑا خوشہ تھا اس کو اس کے وہ بھوسا الگ کر کے اس کے دانے پر نگل لیے کہ چلو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں تقویٰ نہیں تھا، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، تو اس کی قربانی قبول نہیں تھی۔ ان واقعات سے 2-3 باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، اور انہی 2-3 باتوں کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں 2 کرداروں کو آمنے سامنے رکھ کے سمجھاتا ہے۔ عام طور پر تو قرآن
اسلام اور کفر کے درمیان تقابل کر کے دو کرداروں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس طرح ہم مکی سورتوں میں پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. ایک طرف مومنانہ کردار ہے، دوسری طرف کافرانہ کردار ہے. تو عام طور پر تو ہمارے سامنے ایمان اور کفر کو آمنے سامنے رکھ کر دو کرداروں کا موازنہ کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کردار تمہیں پسند ہے کہ یہ کردار تمہیں پسند ہے. لیکن یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ہمیں دو مسلمانوں کے کردار کو آمنے سامنے رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو دونوں مسلمان ہیں. یعنی یہ جو قابیل تھا یہ کافر نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مفسرین کے کہنے کے مطابق تقریباً 1000 سال تک دنیا کفر سے نابلد تھی. کفر سے نابلد تھی. سب سے پہلا یعنی 1000 کا زمانہ 1000 سال جو گزر گئے ہیں اس زمین پر انسان کے بسنے کے بعد، تو وہ ایسا دور تھا جس میں اس پوری زمین اور پوری انسانیت کفر سے ناشنا تھی، کفر سے نابلد تھی. اور اسی سے ہمارے ذہن میں وہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن ہمیشہ بار بار فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں اصلاح اصل ہے، فساد بات کی. فساد کی مثال زنگ کی ہے، فساد کی مثال میل کچیل کی ہے. اصل چیز صاف ہے. کپڑا صاف ہوتا ہے بنیادی طور پر جب ہم اس کو بازار سے خریدتے ہیں صاف ہوتا ہے. یہ میل کچیل اس کے بعد میں آتا ہے. تو یہ زمین کے اندر یہ کفر اور کفر کے جو شاخیں ہیں اس کے جو پھر نتائج ہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں. اس زمین کے ساتھ سب سے مطابق چیز جو ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے. اسلام اس زمین کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھنے والا نظام ہے. کفر اور یہ چیزیں بعد میں آئیں. تو یہ دو کردار جو ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ دو کردار مسلمانوں. بلکہ قرآن نے تو دوسری جگہ پہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب اور تیسری جگہ پہ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی مومن پر بھی خبیث کا اطلاق کیا گیا ہے، حالانکہ وہ مومن حقیقت میں نہیں ہے، وہ بظاہر مومن نظر آتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. یہ جو مومن کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا کہ یہ خبیث اور پاک جو ہے وہ اس طرح اکٹھے پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ ان مومنوں کے اندر جو خبیث ہے وہ الگ ہو جائے اور جو طیب ہے وہ الگ ہو جائے. تو خبیث کا اطلاق ان مومنوں پر بھی کیا کہ جن کا کردار مومنانہ نہیں ہے. اور یہی بھی اس کی مثال ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے اور وہ جو بہت زیادہ اہم ہے اور اسی پر میں بس کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے اس کے باوجود کہ اسے کوئی سمجھانے والا بھی موجود ہے. دیکھیں نا اس کو سمجھانے والا اس کا بھائی تھا، اس کو سمجھایا بھی کہ اگر تو مجھ سے اس بات پہ حسد رکھتا ہے کہ میری قربانی قبول ہوئی تو اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ تو مجھے قتل کر. اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی. یا میری قربانی اس وجہ سے قبول ہوئی تھی کہ میں نے کسی کو قتل کیا تھا، میں نے کسی کے ساتھ حسد کیا تھا. اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے حل ہوگا کہ انما تقبل اللہ من المتقین. تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہاری نظر سے گزر ہو جاؤں تو تمہارے مسئلے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور یہ میرے لیے میدان صاف ہو جائے تو پھر میرے لیے کامیابی کے سارے راستے کھل جائیں گے. کامیابی کے راستے اس طرح نہیں کھلتے. کامیابی کے راستے اخلاقیات سے کھلتے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر دو تو تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا. میں نے تمہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں سمجھا. تو میری قربانی کے قبول کرنے کو اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ کیوں سمجھتا؟ یہ بات اس نے سمجھائی لیکن پھر وہ بھی نہیں سمجھا. اب نہیں سمجھا تو قرآن جو ہمیں سمجھاتا ہے آخری نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ خود سمجھنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. قرآن نے جو ہمیں سمجھایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین.
جب اس انسان قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات و ہدایات اور احکامات کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین تک گرتا ہے، حالانکہ وہ احسن التقویم پر پیدا ہوا، پھر وہ جانوروں سے سیکھتا ہے۔ تو مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ہندوستان پارٹیشن سے پہلے کے زمانے میں کوئی حضرت تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو وہ اپنے ساتھ کتا رکھتا تھا، تو ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اتفاقی طور پر کوئی عالم بھی بیٹھا تھا، تو اس عالم سے کسی نے پوچھا، اس صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بھی کتا کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ بڑے بزرگ لگتے ہیں، ظاہر میں بڑے بزرگ لگتے ہیں، تو کتے کو کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کتے کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ جہاں پہ کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا، تو میں مروں گا نہیں اس لیے کہ فرشتے نے مارنا ہے، روح تو فرشتے نے قبض کرنی ہے، تو میں مروں گا نہیں۔ ظاہر ہے سوال تو بڑا خطرناک تھا، تو لوگوں نے اس عالم کی طرف توجہ کی کہ مولوی صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے، یہ آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا جی مرے گا بالکل، لیکن کتے بھی تو آخر مرتے ہیں، تو اس کی روح ظاہر ہے کہ وہ انسانوں والا فرشتہ قبض نہیں کرے گا، وہی فرشتہ قبض کرے گا اس کی روح جو کتوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب اس کی مرضی کتا اپنے ساتھ رکھے نہ رکھے۔ انہی کے شاگردوں میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے جس سے پوچھنے پر بتایا کتے کو کیوں ساتھ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ کتا وفادار ہے۔ کیسے وفادار ہے؟ جی انسان کے ساتھ بڑے وفا، اس کی قصے مجھے بھی کئی قصے یاد ہیں، لوگ کہتے ہیں کتے نے اس وقت مالک کے ساتھ وفا کی، اسلام نے اس کو حرام کیوں قرار دیا؟ تو پھر کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وفاداری، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہم جنس کا دشمن ہو، آپ کتے کو اس کے پیچھے لگا لیں تو وفاداری کا پتہ چل جائے، ایک دوسرے کو بمبوڑ کے کھائیں کہ نہ کھائیں۔ لیکن انسان کے ساتھ کتے کی وفاداری یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے ساتھ وفاداری کرے، کتے کی وفاداری یہ ہے کہ وہ دوسرے کتے کے ساتھ وفادار نہ۔ اب انسانوں نے کتے سے وفاداری سیکھی ہے تو پھر وہ غیروں سے وفادار ہیں۔ آخری بات مجھے کرنے دیجیے اور پریشان نہ ہو جائیے۔ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ مسلمان کو تو اپنے بھائی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں، صدیق اور بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس، ان کو ان کی مزدوری کا بدلہ دینا عام رواج ہے کہ اس کو تنگ کرنا۔ پاکستان سے گئے ہوئے مزدور اور ٹرمپ کو تحفے میں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ یہ ہے اس وفاداری کی بات ہے جنہوں نے اسلام سے وفاداری نہیں سیکھی ہے، کتوں سے وفاداری سیکھی ہے، تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ ادھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے اور مسلمان کے ساتھ حالت کیا ہوتی ہے۔ تو آخری بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر کبھی کتوں سے سیکھیں گے اور کبھی کوے سے سیکھیں گے۔ کتے سے تو کوا بھی بہتر تھا جس نے اس نے پہلے، لیکن آخری پہلے لوگوں نے کوے سے سیکھا جو اسلام کو چھوڑا، اور آخری لوگ کتوں سے سیکھیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کتوں سے سبق سیکھیں، اللہ اور رسول کا دیا ہوا سبق بہت بہتر ہے۔ یہ اس قصے میں جو آخری پیغام تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔